अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। नरेंद्र मोदी की जहर अफशानी से मुल्क के अमन व अमान को खतरा, नीतीश कुमार का बयान। तेलंगाना मसले पर जारिया माह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास का इम्कान, दिग्विजय सिंह की जयपाल रेड्डी से मुशावरत। चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर का शेड तब्दील करने की इजाज़त देने से महकमे आसार क़दीमा का इनकार। हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान जख्मी। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की नाशाइस्ता बयानबाजी पर कहा कि चीफ मिनिस्टर गुजरात को चाहिए कि वो अपनी ज़बान पर लगाम लगाएं। जब कोई आला ओहदे पर फायज होता है तो उसे चाहिए कि वो दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करे। किसी को कुत्ते के बच्चे या बुरखे पर तनकीद करने से बीजेपी को वोट हासिल नहीं हो सकते, अलबत्ता मुल्क का माहौल जहर आलूद हो सकता है। नीतीश कुमार ने कहा कि बदकलामी के जरिए बीजेपी इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, लेकिन आजकल नरेंद्र मोदी बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं और एक मखसूस फ़िरक़े को निशाना बना रहे हैं, जिसके नतीजे में खामखा हिंदुस्तान में माहौल ख़राब हो जाएगा। जेडीयू के लीडर ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि अच्छा हुआ कि उन्होंने बीजेपी से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की जहरीली ज़बान उनके मुखालिफिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों के मुँह में ज़बान नहीं है। अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो मुल्क का अमन व अमान और फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी ख़त्म हो जाएगी। गुज़िश्ता 2-3 दिन में जो अल्फाज की जंग चल रही है, इससे ये बात साबित हो गई कि बीजेपी की क़यादत तक़रीबी ज़हनियत की हामिल है। जेडीयू का उसके साथ कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। जनता दल यू के जो अंदेशे थे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। राजस्थान के ज़िले टोंक की एक मस्जिद में खाकी वर्दी वाले पुलिस गुंडे अपने जूतों के साथ दाखिल हो गए और उन्होंने अंधाधुंध तरीके से नमाजियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस वाक़े में एक शख्स मस्जिद में ही जाँ बहक हो गया और दीगर 50 अफराद जख्मी हो गए। रियासत के गोपालगढ़ ज़िले में 1.5 साल कबल इसी तरह का वाक़या पेश आया था और पुलिस फायरिंग में 10 नमाजी शहीद हो गए थे। मुस्लिम तंजीमों और शहरी हुकूक़ के नुमाइंदों ने ज़ख्मी मुसलमानों से मुलाकात की और इस वाक़े के खिलाफ कलेक्टर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से शिकायत की। मुलाकात करने वाले वफ़द के रुकन राशिद हुसैन ने बताया कि ये गोपालगढ़ फायरिंग का ही इआदा है। ये वाक़या क्यों पेश आया इसका सबब नहीं बताया गया, लेकिन पुलिस का दावा है कि मस्जिद के बाहर निगरानी के लिए पुलिस टीम तैनात थी कि अचानक मुस्लिम नौजवानों ने उन पर पत्थर फेंके। इसके इंतकाम के तौर पर पुलिस मस्जिद में जूतों के साथ दाखिल होकर अंधाधुंध लाठीचार्ज कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के साथ जोहराने में शिरकत की। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में 1 साल मुकम्मिल कर रहे हैं। उन्होंने यह ओहदा संभालने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुशावरती अमल शुरू किया था। सदर बनने के फौरी बाद प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी और उनके ख़ानदान बशमूल राहुल गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वड्रा को इशाइये पर मदऊ किया था। प्रणब मुखर्जी को यूपीए हुकूमत में खुसूसी अहमियत हासिल थी और बहरान के वक्त ख़ास तौर पर उनकी खिदमत हासिल की जाती थीं। राहुल गांधी की मुलाकात इस पस मंज़र में नुमायाँ अहमियत की हामिल है कि तेलंगाना मसले पर हाल ही में कांग्रेस कोर ग्रुप का इजलास मुनक़िद हुआ था। मकोका के मुक़दमात की समाअत करने वाली एक खुसूसी अदालत ने 50 से ज़ायद कैदियों को जेल में रमज़ान के एहतमाम की इजाज़त दी है। मुख्तलिफ बम धमाकों के इल्ज़ामात का सामना करने वाले मुल्ज़िमीन ने अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए जेल में रोज़ा रखने की इजाज़त तलब की थी। मुल्ज़िमीन को मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम करने वाली एक तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने यह दरख्वास्त दाखिल की थी। जमीयत ने 7/11 मुंबई ट्रेन धमाकों के मुल्ज़िमीन की जानिब से अदालत को बताया था कि रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है और सहरी और इफ्तार के औक़ात में इन औक़ात से मुख्तलिफ हैं जब जेल में खाना दिया जाता है। इसीलिए जेल ओहदेदारों को हिदायत दी जाए कि उन्हें सहर और इफ्तार के वक्त खाना फराहम किया जाए।
خصوصی عدالت کے جج وائی ڈی شنڈے نے جیل عہدیداروں سے کہا کہ وہ اپنا جواب داخل کریں اور اس کی سماعت کے بعد عدالت نے ملزمین کو جیل میں رمضان کے اہتمام کی اجازت دے دی۔ کانگریس ہائی کمان مسئلے تلنگانہ پر پارلیمنٹ کے مانسون سیشن سے قبل فیصلہ لے سکتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس مسئلے کی یکسوئی میں پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ انچارج جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ نے حال ہی میں تیقن دیا تھا کہ جلد ہی اس مسئلے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسی کے حصے کے طور پر دگ وجے سنگھ نے نئی دہلی میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزیر جے پال ریڈی سے ان کے قیامگاہ پر ملاقات کی۔ یہ ملاقات تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی، جس میں سمجھا جاتا ہے کہ ان دونوں قائدین نے اس پیچیدہ مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق دگ وجے سنگھ نے جے پال ریڈی سے تلنگانہ پر ان کی رائے حاصل کی۔ کانگریس کا ماننا ہے کہ جے پال ریڈی کی رائے اس مسئلے پر اہمیت کی حامل ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا 5 اگست سے آغاز ہو رہا ہے، جس سے قبل کانگریس مسئلے تلنگانہ پر فیصلہ کر سکتی ہے۔ مانسون اجلاس میں تلنگانہ مسئلے پر مباحث کا امکان ہے۔ اس اجلاس کا اختتام 30 اگست کو ہوگا۔ ریاستی وزیر پنچایت راج جانا ریڈی کو عدالت سے راحت حاصل ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے جانا ریڈی کے اثاثجات کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے داخل کردہ درخواست کو مسترد کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے درخواست گزار پی وی راؤ پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ واضح رہے کہ پی وی راؤ اور ان کے چند ساتھیوں نے جانا ریڈی کے خلاف ایک درخواست داخل کرتے ہوئے شکایت کی تھی کہ ریاستی وزیر نے غیر قانونی طور پر کافی رقم جمع کی ہے، لہٰذا سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے تحقیقات کرائی جائیں۔ بتایا گیا ہے کہ سابق میں بھی انہوں نے یہ درخواست داخل کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ اسی درخواست میں دوبارہ چند تبدیلیاں کرتے ہوئے پی وی راؤ نے ایک بار اور درخواست داخل کی۔ عدالت نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے درخواست گزار پر 10,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ چار مینار سے متصل غیر قانونی متنازع ڈھانچے پر موجود پلاسٹک کی تبدیلی کے لیے داخل کردہ درخواست کو محکمہ آثار قدیمہ نے مسترد کر کے ذمہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ عدالت کے احکام کے مطابق کوئی تبدیلی نہ کریں۔ بھاگیہ لکشمی ٹرسٹ کی جانب سے 21 جون کو سپرنٹینڈنٹ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو درخواست روانہ کر کے خواہش کی گئی تھی کہ چار مینار سے متصل غیر قانونی ڈھانچے پر موجود ٹارپولین تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی مندر کے بورڈ کی تبدیلی کی اجازت مانگی گئی اور کہا گیا کہ یہ بورڈ کمزور ہو چکا ہے۔ مندر کے ٹرسٹی ششی کلا نے یہ درخواست داخل کی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ محکمہ آثار قدیمہ نے اس درخواست پر غور و خوض اور عدالتی احکام کا جائزہ لینے کے بعد اسے مسترد کر دیا۔ ٹرسٹی بھاگیہ لکشمی مندر کو روانہ کردہ جواب کے ساتھ محکمہ آثار قدیمہ نے درخواست کے مسترد کیے جانے کے سلسلے میں جاری کردہ احکام چار مینار پولیس اسٹیشن کو روانہ کیے ہیں تاکہ پولیس حالات پر نظر رکھ سکے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے جواب میں سپرنٹینڈنٹ نے واضح طور پر کہا کہ مذکورہ متنازع ڈھانچے کے سلسلے میں ہائی کورٹ میں مقدمہ دوران ہے، جس پر عدالت نے 30 اکتوبر 2012 کے موقف کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کا جوں کا توں موقف رکھنے کی ہدایت کے بعد متنازع ڈھانچے کے قریب یا اس ڈھانچے میں کسی قسم کی ترمیم و تبدیلی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ملک سے اور خاص طور پر کشمیری عوام اور افضل گرو کے خاندان سے غیر مشروط معذرت خواہی کرے۔ پروفیسر SAR گیلانی نے یہ بات کہی۔ پروفیسر گیلانی جو کہ پارلیمنٹ پر ہوئے حملے میں ایک ملزم رہ چکے ہیں، انہوں نے گزشتہ یوم وزارت داخلہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے کیے گئے انکشاف کے بعد یہ رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدا سے ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ پر حملے کے معاملے میں کئی الجھنیں پائی جاتی ہیں، جس کا اہم ثبوت اس وقت جو لوگ پارلیمنٹ پر حملے کے دوران مارے گئے ان کی شناخت نہ ہونا ہے۔ پروفیسر گیلانی نے پارلیمنٹ حملے واقعے کے بعد کے حالات کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ LK اڈوانی نے کہا تھا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی صورت و شکل سے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بغیر کسی ثبوت اور ٹھوس شواہد کے بغیر یہ مقدمہ چلایا گیا۔
اور اس مقدمے میں ایک بے قصور کو نہ صرف پھانسی کی سزا سنائی گئی بلکہ اس بے قصور کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آیا اب حکومت کیا افضل گرو کو واپس لا سکتی ہے، جبکہ یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے جمہوری ادارے پر ہوا حملہ سرکاری دہشت گردی کا نتیجہ تھا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا آندھرا پردیش یونٹ چیف منسٹر گجرات نریندر مودی کی مقبولیت کو عملی طور پر کیش کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے تحت پارٹی نے 11 اگست کو منعقد ہونے والے جلسے عام میں شرکت کے لیے عوام سے فی کس 5 روپے رجسٹریشن فیس وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس جلسے سے نریندر مودی خطاب کرنے والے ہیں۔ پارٹی کے ریاستی ترجمان رام چندر راؤ نے بتایا کہ دیگر پارٹیاں عام جلسوں میں شرکت کے لیے عوام کو لاتی ہیں۔ نریندر مودی کے جلسے میں شرکت کے لیے برائے نام فیس وصول کرنے کا مقصد سنجیدگی اور عہد کی پابندی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ جلسہ لال بہادر اسٹیڈیم میں منعقد ہوگا، جس میں 18 تا 40 سال عمر کے 1 لاکھ افراد کو لانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے۔ بی جے پی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر ابھرنے والی ریاست آندھرا پردیش میں آئی ٹی پروفیشنل اور طلباء کی بڑی تعداد تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ رام چندر راؤ نے بتایا کہ تاحال 40,000 افراد نے اپنے نام رجسٹر کرائے ہیں، جبکہ اس میں 70,000 تک اضافے کی توقع ہے۔ مودی کی ریلی پہلے 27 جولائی کو منعقد ہونے والی تھی، لیکن گرام پنچایت انتخابات کے پیش نظر اس ریلی کو 11 اگست تک ملتوی کیا گیا ہے۔ انتخابی کمیٹی کا سربراہ مقرر کرنے کے بعد مودی کا یہ پہلا دورہ ہے۔ حیدرآباد میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران سلمان خان زخمی ہو گئے۔ بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے زخمی ہونے کی اطلاع سے حیدرآبادیوں میں بے چینی پھیل گئی ہے۔ واضح رہے کہ سلمان خان اپنے بھائی سہیل خان کی فلم مینٹل کی شوٹنگ کے لیے حیدرآباد آئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ شائقین کو معلوم ہے، راموجی فلم سٹی میں سلمان خان کی فلم مینٹل کی شوٹنگ جاری ہے، اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران سپر اسٹار سلمان خان کے سیدھے پیر میں زخم آ گیا، جس کے سبب شوٹنگ کو روک دیا گیا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ سلمان خان اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران مارچ میں بھی زخمی ہوئے تھے، اور ان کی جانب سے فلم کے نام کو بدلنے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ تاہم فلم کی کہانی کے لحاظ سے نام کو برقرار رکھا گیا، اور نام کو بدلنے پر ان کے بھائی نے توجہ نہیں دی۔ یہ فلم تیلگو سپر ہٹ فلم اسٹالن کی ریمیک ہے، جس میں معروف تیلگو فلم اسٹار اور موجودہ مرکزی وزیر چرنجیوی نے اہم رول ادا کیا تھا، جو ان کے سیاسی کیریئر کے آغاز سے قبل ریلیز کی گئی تھی۔ اسی دوران فیس بک پر اپنے مداحوں کو پیام دیتے ہوئے سلمان خان نے کہا کہ وہ خیریت سے ہیں، زخم معمولی ہے اور وہ جلد ہی دوبارہ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔